سکون جھیل کو کرتا ہے جو کمل کے لیے کہ اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے کہ ایمان علی کان علی اور دین کا ہے سلطان علی بے باک علی بے مثل علی ہر مقتل میں رحمان علی کہ ایمان علی کان علی اور دین کا سلطان علی بے باک علی بے مثل علی ہر مقتل میں رحمان علی کتوار علی پیکار علی بامردی کی پہچان علی کہ کتوار علی پیکار علی بامردی کی پہچان علی تقدیر علی تکبیر علی تطہیر کی ہے میزان علی کہ ذی ہوش وہی انسان ہے جب عقل کا تالا کھولے گا جو پاک نسب کا وارث ہوگا حیدر حیدر بولے گا۔ توجہ چاہتا ہوں جو پاک نسب کا وارث ہوگا حیدر حیدر بولے گا۔ بابا سے بلند صلوات بھیجیں۔ کہ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے۔ بابا سے بلند صلوات بھیجیں۔ کہ کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، مولا علی سے جب کی ملاقات ہو گئی۔ کہ کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، مولا علی سے جب کی ملاقات ہو گئی۔ کہ منکر نکیر آئے تھے کرنے سوال جب، منکر نکیر آئے تھے کرنے سوال جب، میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی کہ منکر نکیر آئے تھے کرنے سوال جب، میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی۔ بابا سے بلند صلوات بھیجیں آپ لوگ مل کر۔ کہ عباس میں دو آنے علی صاحب بیاں ہے، بے کا بیاں ہے کہ بہادر ہے جواں ہے، الف سے یہ معلوم ہے عکاس امم ہے، الف سے یہ معلوم ہے عکاس امم ہے، اور سین سے ثابت ہے سکائے حرم ہے۔ تو دنیا میں کوئی اس سے بڑا شیر نہیں ہے، دنیا میں کوئی اس سے بڑا شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ کہ ہر گام ڈھونڈتا ہوں میں معراج بندگی، ہر گام ڈھونڈتا ہوں میں معراج بندگی، وہ بندگی کے جس سے سور جائے زندگی، وہ بندگی کے جس سے سور جائے زندگی، وہ زندگی جو بخش عقیدت کی روشنی، وہ روشنی جو نور مشیت کی ہے کڑی، وہ نور کی کڑی جسے احساس کہہ دیا، احساس دل بڑھا تو پھر عباس کہہ دیا، احساس دل بڑھا تو پھر عباس کہہ دیا۔ بابا سے بلند صلوات بھیجیں آپ لوگ مل کر۔ ایک مل جل کر بابا سے بلند صلوات بھیجیں۔ کہ کوئی بھی ذکر کرو بس خدا کا ذکر کرو، کوئی بھی ذکر کرو بس خدا کا ذکر کرو، خدا کے بعد ظفر مصطفیٰ کا ذکر کرو، خدا کے بعد ظفر مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ کہ اگرچہ جانا ہے جنت میں اے مسلمانوں، اگرچہ جانا ہے جنت میں اے مسلمانوں، تو پھر اذان میں شیر خدا کا ذکر کرو، تو پھر اذان میں شیر خدا کا ذکر کرو۔ بابا سے بلند صلوات۔ میں جناب عشرت فیض آبادی کو دعوت سرخان دیتا ہوں، وہ آئے مائک پر اپنے کلام سے مومنین کے دلوں کو۔ بابا سے بلند صلوات۔ چار مصرے میں اللہ صاحب فرما لیں۔ درے حسین سے میں بھی قریب ہوں لوگوں، درے حسین سے میں بھی قریب ہوں لوگوں، مجھے ہے فخر کہ میں
خوش نصیب ہوں لوگوں، خرید سکتا ہوں اشک عزا سے جنت کو، میں دیکھنے میں بظاہر غریب ہوں لوگوں، میں دیکھنے میں بظاہر غریب ہوں لوگوں۔ کنارہ صلوات پڑھیں۔ مطلع اور دو تین شعر میں مولا امام زمانہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صاحب امر کے آنے سے اجالا ہوگا، صاحب امر کے آنے سے اجالا ہوگا، منکر غیب کا منہ شرم سے کالا ہوگا، منکر غیب کا منہ شرم سے کالا ہوگا، ہم نے پتلا ہی جلایا وہ جلائیں گے اسے، ہم نے پتلا ہی جلایا وہ جلائیں گے اسے، جس نے دروازے زہرا کو جلایا ہوگا، جس نے دروازے زہرا کو جلایا ہوگا، اور بات تک بھی نہ کریں گے میرے مولا اس سے، بات تک بھی نہ کریں گے میرے مولا اس سے، جان کر جس نے بھی داڑھی کو منڈایا ہوگا، جان کر جس نے بھی داڑھی کو منڈایا ہوگا، صاحب امر کے آنے سے اجالا ہوگا۔ اور آخری شعر کہ آنکھ تک بھی نہ ملا پائے گا مولا جس نے، آنکھ تک بھی نہ ملا پائے گا مولا جس نے، ایک پیسہ بھی
یتیموں کا جو کھایا ہوگا صاحب امر کے آنے سے اجالا ہوگا. بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں بصدد گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید سبط حسن مشہدی صاحب قبلہ سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. پیچھے تھوڑا سا پیچھے کر دیتے اور تھوڑا سا پیچھے کر دیتے بس ٹھیک ہے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے. مرحوم علی انوار خان ابن مظاہر حسین صاحب اور مظاہر حسین صاحب ابن تصدق حسین صاحب مرحومہ فاطمہ بی بی زوجہ مظاہر حسین صاحب، چندہ بیگم بنت شہادت علی صاحب، ظہیر حسن صاحب ابن امانت حسین صاحب، ام البنین زوجہ ظاہر حسین صاحب، کنیز فاطمہ بنت شہادت حسین صاحب، شمیم بانو بنت سبط حسن صاحب، اور جملہ قبر المومنین مومنات اور ایسے حضرات کی جنہوں نے اس مسجد میں امام بارگاہ میں جس طرح سے بھی خدمات کی ہیں، ان سب کو یاد کرتے، یا وہ حضرات جو یہاں آیا کرتے تھے، بزرگان خدمات کیا کرتے تھے، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے خاص طور سے ایسے حضرات کہ جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے، رحم اللہ یقرأ الفاتحہ. آگے کرنا ہی پڑے گا ورنہ آواز نہیں جائے گی. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ واتدى بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج،
اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک. اما بعد، قال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام: اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا. صلوات بھیجے محمد. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں پروردگار کا احسان اور اس کا کرم کہ بہرحال جس نے توفیق دی آج اس مقام پہ آپ کے درمیان میں حاضر ہوا. اور برادرم بہرحال موجود ہیں یہاں پر، اور اسلم بھائی وغیرہ، اور پورے بہرحال تمام یہاں اس وقت بہت سے چہرے وہ بھی نظر آ رہے ہیں جو کربلا میں ساتھ ساتھ رہے. زائرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. دعا ہے پروردگار سے جتنے یہاں بیٹھے ہوں، جہاں تک آواز آ رہی، سب ساتھ میں کربلا میں انشاءاللہ بیٹھے ہیں. دعا ہے پروردگار سے کہ جن کے بھی دلوں میں بھی معصومین کی بارگاہوں میں جانے کی تمنائیں ہیں، پروردگار اس سال 40 جانا نصیب کر دے. یہ شبیں بڑی متبرک کی راتیں ہیں. دیکھیں پورے مہینے آپ نے زحمت کی. ایک مزدور جو صبح سے مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ جب کام میرا ختم ہو جائے گا تو مجھے مزدوری دے دی جائے گی. آپ نے پورے مہینے زحمت کی ہے، روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، عبادتیں کیں، سارے چیزیں کیں، اور یہ ہے کہ اب نتیجے کا وقت آ رہا ہے، اس میں کوتاہی نہ کریے گا. نتیجے کا وقت آ رہا ہے، اس میں کوتاہی نہ کر. خاص طور سے یہ جو 27 کی رات، اس کو بھی کہا شبہ قدر کی طرح. ایران وغیرہ میں باقاعدہ شب قدر کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان راتوں میں. بہرحال یہ معلوم نہیں کہ کون سی رات ہے. اللہ نے ایک سر کو رکھ دیا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ بندہ ہر رات کو وہی رات سمجھ کر عبادت کرتا رہے. کہتے جب منزل انسان کو مل جاتی ہے، کہیں پہنچ گیا، کہتا اب تو آرام ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے. جب منزل نہیں ملتی، چلتا چلا جاتا ہے، تو کہتا ہے اب تھوڑا سا اور چل لیں، تھوڑا سا اور چل لیں، تھوڑا سا اور چل لیں، تاکہ اس منزل مقصود تک پہنچ جائیں. رمضان ایسے ہی جا رہا ہے جیسے ایک برف کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں میں لے لیں. کتنا بھی اسے سنبھالیے گا، پگھلتا چلا جائے گا، وہ پانی بن کر گزر جائے گا ہاتھوں سے. رمضان یہ رحمت کا دسترخوان جو پروردگار نے ہمارے آپ کے لیے جو بچھایا تھا نا، دھیرے دھیرے دسترخوان جمع ہو رہا ہے. نعمتیں جتنی اٹھانا چاہو، دینے میں کمی نہیں ہے، لینے میں کمی ہے ہمارے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ ایسا رحمت کا مہینہ ہے، ایسا برکت کا مہینہ ہے جس میں ساری تاکیدیں، ان میں سب سے بڑی جو تاکید کی گئی ہے کہ بہرحال نیرل کے اندر بھی وہاں میں نے اس جملے کو ادا کیا، چاہتا ہوں پھر اس جملے کو یہاں پر بھی کہیں. بہرحال ماہ رمضان میں دیکھیے ہم نے ہر کام جو کیا، پورے سال انسان گناہ کرتا تھا. بعض لوگ کی مثلا تکیہ کلام ہوتی گالی بکنا، بغیر اس کے کام ہی نہیں چلتا. ہوتا ہے، بہت سے لوگ عادت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ کی الگ الگ چیزیں عادتیں ہیں. لیکن انصاف سے بتائے گا جو ساری عادتیں ہماری تھیں وہ ساری عادتیں رمضان میں ختم ہو گئیں. رمضان آیا غصہ بہت آتا تھا، رمضان آیا غصہ کم ہو گیا. رمضان آیا اس میں ہم نے دیکھا کسی کو کچھ کہنا چاہتے تو رمضان ہے، ارے رمضان کے احترام میں فوراً جو ہے کچھ ہم غلط کام، کسی طرف قدم اگر ہمارا اٹھنا چاہتا تھا فوراً قدم ہمارا رک گیا. کوئی بھی بہت سی چیزیں جو ہم کرنا چاہتے تھے، مگر احترام رمضان میں، خدا کے اس دسترخوان کے احترام میں، خدا کے اس مبارک مہینے کے احترام میں ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول پا لیا. اپنے نفس کو ہم نے قابو میں لے لیا. کہہ رہے ہیں جس نے نفس پر قابو لے لیا وہ نفس امارہ تک خود بخود پہنچ جائے گا. ہر جگہ جو ہم نے کیا، اب اس مہینے ہماری کچھ عادتیں بن چکی تھیں. بہت سے لوگ شروع میں بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی جب روزہ رکھ رہے تھے، لیکن جہاں 10 گزر گیا پھر اس کے بعد نہ بھوک کا پتہ نہ پیاس کا. کبھی کبھی تو بغیر سحری کے بھی جو ہے روزہ رکھ لیا گیا، کیونکہ ایک عادت سی بن گئی، روٹین بدل چکا تھا. گناہوں سے دور ہونے کی جو عادت ہو گئی تھی نا، یہ میرے عزیزوں جیسے ایک مہینے تک ہم نے اپنے نفس پر قابو پایا تھا نا، یہ رمضان ہے کہ سال کے اور مہینوں پر قابو پانے کے لیے
اس مہینے میں جو ہم یہ اس بلندی پر جو پہنچے ہیں، جو خداوند عالم نے ہمیں بلندی دی ہے، اس بلندی کو پستی میں نہ لائیے گا۔ اس میں تاکید کی گئی تھی، اس مہینے میں صلہ ارحام بجا لانے کے لیے تاکید کی گئی تھی۔ آج لوگ مولانا صاحب سے کہتے ہیں مولانا صاحب روزی میں نہیں چل رہی ہے، مولانا صاحب کوئی تعویذ لکھ دیجئے، کوئی تعویذ بتا دیجئے، کوئی دعا۔ کاہے کے لیے تعویذ اور دعا؟ معصومین نے جو بتایا، کیوں نہیں ان کے دامن کو پکڑ شہزادی کونین ملکہ دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی فرماتی ہیں صلۃ الارحام مشنات فی العمر، شہزادی کا جملہ۔ مولا علی فرماتے ہیں صلۃ الارحام اکبر من فریضہ، ادھر شوہر ادھر زوجہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ صلہ رحم جو ہے بہترین سب سے بڑا فریضہ ہے اگر کوئی انسان صلہ رحم بجا لائے۔ شہزادی کا فرماتی ہیں کہ صلہ رحم انسان کی عمر کو طولانی کر رہا ہے۔ خداوند عالم نے بھی کہا ہے میرے بندے تم اس سے یہی التجا کرے گا نہ مرنے کے بعد پروردگارہ پالنے والے معاف کر دے، بخش دے۔ خدا کہے گا تو نے میرے بندے کو دنیا میں معاف کیا تھا، آج معافی کی تمنا کر رہا ہے، وہاں معاف کیا تھا، وہاں اگر کیا ہوتا تو یہاں تمنا رکھتا۔ اس مہینے میں تاکید ہے کہ وہ جو یہ تسبیح جو تھی، یہ جو ٹوٹ گئی تھی نا، سال بھر دانے بکھرے ہوئے تھے، کہتے اس ماہ رمضان میں اس کو جمع کر کے ایک تسبیح گن لو۔ بھائی بہن میں جو جدائی ہوئی، ماں باپ میں ہوئی، خاندان میں ہوئی، ہر کسی میں، ولو ہماری ہی غلطی صحیح، پہل تو کرو۔ کہتے ہر وہ پہل جو ہوگی جنت میں پہلا قدم وہاں پہنچے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ چلیں اس حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ غریب توس مولا امام رضا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، کتاب کامل الزیارات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، دیگر کتابوں بھی موجود۔ مولا فرماتے ہیں اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا، بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیارے جملے ہیں، ہر ورڈ پہ آپ کے لیے غور چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا سا دقت نظر کریں۔ مولا فرماتے ہیں اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا، اے میرے چاہنے والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، مولا رضا کا جملہ ہے۔ اذا نزلت بکم شدائد، شدائد جمع ہے شدت کی، مشکلوں اور پریشانیوں کی۔ مولا فرماتے ہیں میرے چاہنے والو، تم دنیا کے جس کسی خطے میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، اگر تم مشکلوں میں جس وقت گھر جانا، جب تم پر پریشانیاں آنا شروع ہو جائے، مریضی، آزاری، بیماری، نہیں معلوم کیا کیا کیا، بلکہ سادھے سے لفظوں میں کہہ دوں کہ ساری مصیبتیں آپ ہی کا دروازہ دیکھ لیں، کیونکہ جمع ہے شدتوں کی۔ شدائد جب مشکلیں سب ایک ساتھ گھیر لیں تو کہتے ہیں اس وقت انسان پہ جب ایک مشکل آتی ہے تو مشکل کے پیچھے مشکل آ جاتی ہے، مشکل در مشکل آتی چلی جاتی ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، تل ملا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خداوند عالم سے عجیب و غریب طرح سے گفتگو کرنے لگے، خدا کیا میں ہی ملا تھا دنیا میں؟ پروردگار کیا میں ہی سب کچھ ان کو دیے جا رہا ہے، سب میرا لیے جا رہا ہے؟ خدا کیا میں ہی تیرا بندہ، اتنا سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑے گنہگار میں ہی ہوں کہ روزی بھی لے لی، رزق بھی لے لی، نوکری بھی چلی گئی، اعلیٰ اولاد بھی بیمار پڑی ہوئی، سب کچھ سب میں۔ تو کہتے اس وقت معصوم کا فقرہ آیا، اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت تم شدتوں میں گھر جانا، مشکلوں میں گھر جانا، مت گھبرانا، مت گھبرانا، میں ہوں، مت گھبرانا۔ تم دنیا کے کسی بھی خطے میں کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، مولا فرماتے فاستغیثوا بنا، تم ہم سے استغاثہ تو کر کے دیکھو، تم ہم سے مانگ کر تو دیکھو، تم ہم سے کہو گے نہیں کہ ہم تمہیں عنایت کر دیں گے۔ اتنے رؤوف ہیں یہ امام، اتنے مہربان ہیں یہ امام کہ جس امام کے لیے یہی جملہ ایک کافی ہو جائے گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ من زارنی عارفا بحقی انا ازورک ثلاثۃ مقام، اولہ فی القبر والثانی علی الصراط والثالث یوم الجزاء یوم العقاب یوم الحساب۔ کتنے رؤوف اور مہربان ہے یہ میرے آقا۔ مولا فرماتے جو شخص بھی میری زیارت کو آ جائے، میری معرفت رکھتے ہوئے، مجھے امام سمجھتے ہوئے، میرے غربت کو پہچانتے ہوئے،
اگر میری زیارت کو تم ایک زیارت کو اگر میری آ گئے، میں رضا وعدہ کرتا ہوں میں 3 مقام پر تمہاری زیارت کو آؤں گا۔ اللہ اکبر، ایک مقام پہ ہم مولا کے جائیں، معصوم کہتے ہیں ہم 3 جگہ تمہاری زیارتوں کے لیے آئیں گے، 3 مقام پر ہم تمہاری زیارت کریں گے۔ اولہ فی القبر، پہلا مقام جس وقت انسان کو قبر میں رکھا جائے۔ کہنا آسان ہے، مریں گے تو دیکھا جائے گا، نہیں میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے، واقعاً سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت ہے، وہ مرحلہ بہت سخت ہے مرنا، کہ جب انسان کو دنیا سے اٹھایا جائے گا، کہتے جس وقت جنازہ لے کر جایا جاتا ہے نا، کہتے ہیں روایتیں ملتی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ روح چلتی رہتی ہے۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ کہاں اٹھائے لے جا رہے ہو مجھے نیچے اتارو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہتے کبھی بھائی کے ہاتھ کو پکڑے، کبھی بیٹے کا ہاتھ، بیٹا کہاں لے کر مجھے جا رہے ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، یہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے اس کو یقین نہیں ہے، روح کو یقین نہیں ہے۔ کہتے جس وقت نہلانے کے لیے لے جایا جاتا ہے نا، کہتے ایک مرتبہ اپنے فرزند کے پاس آئے گا، اپنے گھر والوں کے پاس، ابھی تو میں نہایا تھا، مجھے کیوں نہلا رہے ہو تم لوگ؟ پھر بھی یقین نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، جیسے ہی قبر میں لٹایا جاتا ہے، اب اسے یقین آ جاتا ہے کہ میں دنیا سے جا چکا۔ جیسے ہی قبر بند کی گئی، روایات کے فقرات ہیں، ابھی انسان جیسے ہی قبر کے اندر پہنچا ہے، جیسے ہی بند کیا گیا، مٹی ڈالی گئی، اللہ روح ڈال دیتا ہے جسم میں۔ جیسے یہاں زندہ بیٹھے ہیں نا، ایسے وہاں زندہ بیٹھے رہیں گے۔ چیخے گا انسان، چلائے گا، وہ جو دنیا کے نرم و گرم بستر کو، یہاں کے آرام کو چھوڑ کر آیا ہے، جسے ایک ذرا سی گرمی برداشت نہ ہو، جسے یہ ایسی تیز چل جائے تو ٹھنڈک برداشت نہ کر پڑے، اتنا نازک انسان، اتنا نازک انسان کہ جو نہ گرمی کو زیادہ برداشت کر سکے، سردی کو زیادہ برداشت کر سکے، ہوا زیادہ چل جائے تو وہ بھی برداشت نہ ہو سکے، اتنا نازک انسان، جو لکھنؤ کے مثل کہی جاتی ہے کہ فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، کیلے کھاتا ہوں میرے دانت ہلے جاتے ہیں، یعنی اتنا نازک انسان، اتنا نازک انسان۔ کہتے ہیں جب اس وقت وہاں پر قبر میں رکھا جائے گا، گڑ گڑائے گا، چلائے گا، دیواروں کو پیٹے گا، چھت کو پیٹے گا، کوئی مجھے باہر نکالو۔ پھر جب یقین ہو جائے گا کہ یہاں پر اب کوئی نہیں ہے، کہتے اس وقت اس عالم میں جب تاریکی ہوگی، نور کا کہیں پر بھی ذرہ برابر خیال تک نہ ہوگا، ایک بارگی سامنے اس کی قبر نورانی ہوتی چلی جائے گی۔ کیا دیکھے گا؟ ایک شخصیت ہے ایسی جس کا چہرہ تو نظر نہیں آتا، نور کا احاطہ نظر آ رہا ہے۔ کہتے ایک مرتبہ وہ سامنے آ کر کھڑا ہوگا اور کہے کہ تم نے میری غربت میں زیارت کی تھی نا، تم نے میری غربت میں زیارت کی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں اولہ فی القبر۔ کہتے پہلا مقام تیرا یہ ہے سختی کا مقام، تو اتنی مصیبتیں اٹھا کر میرے پاس گیا تھا، اتنی مشقتیں اٹھا کر میرے پاس گیا تھا، میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ کہتے جس کی قبر میں امام رضا رؤوف آ جائیں پھر مشکلیں کہاں وہاں رکھی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اسی میں ایک حدیث کا فقرہ دوسرا بہار میں بڑھا ہے کہ مولا نے اسی میں فرمایا ہے کہ جس وقت یعنی اول قبر میں پہنچیں گے، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس وقت تک مولا وہاں پر رہیں گے جب تک منکر و نکیر حساب و کتاب کریں گے۔ اب جو چاہتا ہے اپنے آقا کو اپنی قبر میں بلانا، تیار ہو جاؤ، دعا کرنا شروع کر دو۔ رمضان ہے نا، نتیجہ لینے کی راتیں ہیں، پیپر بٹے تھے اب جمع ہونے والے ہیں، اب یہ چند ہی روز بچے ہیں، برف پگھل رہی ہے ہاتھ سے، پانی ٹپک رہا ہے، جو جتنے پانی بچا لیا، کوئی عقل مند ہوگا تو اس پانی کو پی جائے گا، کوئی عقل مند ہوگا تو اس پانی کو پی جائے گا۔ وہی رمضان ہے جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اگر عقل مند ہوگا تو ساری نعمتوں کو اپنے اندر لیتا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس مہینے میں سانسوں کا لینا تسبیح کر دیا تھا۔ ایک آیت کی تلاوت کرو تو پورا قرآن ختم ہونے کا مزہ ہے۔ اب اس میں چند روز بچے ہیں، بہرحال اس میں وہ چیزوں کو لے لیا جائے۔ اس حدیث کو ذرا سا روکتے ہوئے اس طرف میں آ جا رہا ہوں۔ دیکھیں ایک سوال تھا میرے پاس آئے، مولانا بہرحال میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں کسی بنا پر، شاید سفر ہے، بیمار ہے، شوگر کی بیماری ہے، بہت سی بیماریاں ہیں، آتش کی بیماری ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ مولانا کیا جو یہ اللہ نے فضیلتیں ایک صائم کو دی تھی، روزے دار کو، کہ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب، سانسوں کا لینا ثواب، چلنا ثواب، سونا ثواب، یہ کیا ہمیں نہیں ملے گا؟
یہ جو ہر رات میں ایک دعا مختصر سی اللہم رب شہر رمضان کر کے جو ہے اگر پڑھی جائے تو 70 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری دعا ہے 3 خط کی، اگر وہ پڑھا جائے تو وہاں 40 سال کے معاف کر دیے. تیسری آگے 2 رکعت نماز ہے جس میں ایک ہم 3 قل اللہ ہر رات میں پڑھی جائے تو اس میں سارے گناہ خود کے بھی معاف ہوں گے، آباء و اجداد بھی بخشت. کیا ہمیں یہ نہیں ملے گا خدایا؟ اے خدا میری کیا غلطی، میں بیمار پڑ گیا، میں یہ ہو گیا، تو ہمیں نہیں ملے گا؟ سب ملے گا، سب ملے گا. خدا بند عالم کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ پلٹ کے نہیں جانے والا ہے. یہ کہ اگر اس کو 100 ملے گا تو اس کو 90 ضرور مل جائے گا، لیکن اللہ دے گا. لینا تو چاہو، وہاں دینے میں کمی نہیں، ہمارے لینے میں کمی ہے کہ ہم نہیں لے پا رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آقا کا دوسرا جملہ مولا نے ارشاد فرمایا، دوسرا مقام پل صراط ہے. کہنا آسان ہے، پل صراط جس میں 1000 سال لگے گا، دنیا والا نہیں، وہ وہاں والا 1000 سال، یہاں والا بھی بہت زیادہ ہے. 1000 سال لگے گا چڑھنے میں، 1000 سال لگے گا چلنے میں، 1000 سال لگے گا اترنے میں. 3000 تو یہی ہو گیا. یہ اتنا وقت وہاں لگے. کہتے ہیں لیکن اس مقام کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں جو بھی میرا زائر یا زائرہ ہوگا چشم زدن میں اس کو وہاں سے میں پار کر دوں گا. چشم زدن میں وہاں سے. آخری جملہ ختم کی میں نے، آخری جملہ والثالث یوم العقاب یوم الحساب. آخری مرحلہ بڑا سخت مرحلہ ہے. کہتے جب روز جزا ہوگے، روز عقاب ہوگا، روز حساب، ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. دینے کے بعد ایک مرتبہ کہتے نام اعمال دیکھے گا آدمی، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، یہ پلٹے گا وہ پلٹے گا. اے اللہ، یہ تو بہت کچھ کیا، یہاں کچھ نہیں. اتنی نمازیں پڑھی، اتنی عبادتیں کی، اتنی نیکیاں کی، سب کہاں چلی گئیں؟ صدقہ بھی بہت دیا تو خدایا میں نے، وہ سب چلا گیا. نمازیں اتنی پڑھی تھی وہ بھی چلی گئیں، روزے رکھے وہ بھی چلے گئے، خیر خیرات وہ بھی چلا گیا. خیر خیرات پہ ایک مثال ایک یاد آ گئی اس جگہ پہ. دیکھیں عجیب خیر خیرات ہمارا ہوتا ہے. دیکھیں بعض چیزیں جو ہے اللہ ہی کے لیے کیا کریں، غیر اللہ کو نہ کیا کریں. مثلا مثال تو میں آیا آپ کے یہاں پہنچا اس مقام پہ تو میرا مون ہوا کہ لاؤ میں تھوڑا صدقہ خیرات کروں. ایک مرتبہ مولانا صفت محمد نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد ایک کوئی آیا بیچارہ مانگنے والا کھڑا ہے سامنے، اور مجھ سے کہا مولانا کچھ تھوڑا سا مدد کر دیے. تو میں نے ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا جیب میں، اور اس کے بعد اندر ٹٹول رہا ہوں، اندر ڈھونڈ رہا ہوں کچھ تو مل گیا. اور اس کے بعد میں نے کہا تھوڑا دائیں بائیں دیکھو کوئی مولانا صاحب کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کے. ایک مرتبہ میں نے نکالا جو ہے وہاں سے 5 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھا، بڑے مار فخر سے جاؤ جا کر کچھ کھا لینا، 5 روپے میں چوہے مار دوا بھی نہیں ملے گی. خیرات کر رہے ہو اور امید ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، وہاں سجی سجائی ہمیں حوریں ملیں گے. کردار ایسا حوریں نہیں، حورا ملے گا. اگر یہی ہمارے خیال رہے، اگر یہی چیزیں رہی تو حوریں تو بہت دور، وہاں حورا ملے گا. وہ بھی مارا اتنا جائے گا گنا ایک جائے گا. ہمارے اعمال پھر اس کے بعد کہیں گے خدایا جب اعمال دیکھیں پروردگارا میں نے تو نیکی کی تھی، یہ گئی کہاں؟ یہ میری نیکی چلی کہاں گئی یہاں سے؟ چلے یہ تو ادھر نکل گئی. نمازیں جس پہ بڑا ناز ہے ہمیں، بڑے بڑے کرتے رکھ کے ہم پہنتے ہیں، اونچے اونچے پیجامے بھی کر کے پڑھا کرتے ہیں، پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں، قرآن ختم کر لیتے ہیں ایک ایک نماز میں. بڑا ناز رہتا ہے اپنی عبادتوں پہ، نمازوں پہ ناز کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ روز محشر جب نامہ اعمال دیا جائے گا تب کیا ہوگا؟ یوم العقاب یوم الحساب. دیکھیں نماز کیسے گئی. ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، عبادت کیا کرتا تھا، لوگ آتے تھے دیکھ کر رش کرتے تھے، ایسا عابد. کہتے ہیں کاش یہ اگر چلا تو ہماری نسلیں جو ہیں سب عابد بن جائیں گی. ایک مرتبہ تو آ جاؤ ہمارے قبیلے میں. بڑی خواہشیں تمنا ہوتی تو کہتے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے نہیں. ایک دن آ ہی گئے. اب ہمیں نہ سمجھ لیے کہ ہم چلے آئیں. ایک صلوات بھیجو محمد والے. میری عبادتیں اتنی اچھی نہیں ہیں، بس کام بھر کے اپنی کرتا ہوں، جتنا جو ہے واجب ادا کر لے جاتا ہوں وہی بہت ہے. کہتے ہیں وہ عابد بہت کہا گیا. ایک دن ان کی سمجھ میں آ گیا. کہتے ہیں ٹھیک میں آؤں گا، کسی دن آؤں گا. سردی کا سیزن تھا، شام ہونے والی تھی. یہ وہاں جنگل میں جہاں عبادت کیا کرتے تھے وہاں چلے. کہتے چلو اتنا بیچارے بلایا کرتے ہیں، چلو ہو کے آتے ہیں. پہنچے وہاں پہنچے.
अरे बहरहाल देहात ये सब होता है, बहरहाल शाम होते ही वहाँ जो है रात हो जाया करती है, सूरज गुरूब हुआ कि वहाँ जो है फिर रात होने लगती है। पहुँचे वहाँ इबादत के लिए, बहरहाल इबादत इन्होंने मस्जिद में पहुँचने के बाद इन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू की। अब कह रहे नमाज मैं पढ़ रहा हूँ मस्जिद में, कम से कम यातुल्ला मुज्तहिदी ने जो है अपनी किताब के अंदर इस वाक़े को नकल किया। कहते हैं कि नमाज पढ़ते पढ़ते आबिद कहता कोई तो देखे आकर के मैं कितना बड़ा आबिद हूँ, पहुँच भी गया यहाँ और कोई है भी नहीं, और मैं पढ़े जा रहा हूँ, इबादत किए जा रहा हूँ। सर्दी के सीज़न पढ़ते एक मरतबा कहते पुराने मस्जिदों के दरवाजे होते थे, लकड़ी की आवाज़ आई, चर एकदम से आवाज़ अजीब सी आई, धीरे से दरवाज़ा पर कहते आ गया कोई, आ गया, इबादत सुआरत हो गई, मेरी उसूल हो गई। अब जाकर कल बताएगा कैसी मैंने इबादत रात में यहाँ की है। नमाज पढ़ता रहा और वो इखलास, वो तकबीर, वो तस्बीह, वो क़ुऊद, वो क़याम, कि क्या कहना। कहते एक मरतबा ऐसा हो कहीं वो सो ना जाए जो आया हो, लाओ थोड़ी देर ज़रा उससे सलाम दुआ तो कर ली जाए, इबादत तो क्या ही करता हूँ। कहते एक मरतबा इन्होंने जल्दी जल्दी अपनी नमाज, क्योंकि आवाज़ आना कम हो गई, जल्दी जल्दी नमाज ख़त्म की। नमाज ख़त्म करने के बाद मुड़कर इधर उधर देखते हैं तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। परेशान, क्या हुआ, क्या देखा, कोने में एक कुत्ता बेचारा सर्दी के मारे आकर बैठ गया था। अगर हमारे इखलास भी ऐसे हों तो वो भी कुत्ते की झोली ही में चला जाएगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज जिसके ऊपर इतना नाज करते हैं हम, हज करके आ गए, जहां से गुजरते हैं एक मरतबा जो है कालर सीधी करें, हाजी साहब जा रहे हैं, हाजी साहब सबको हाजी साहब जा रहे हैं, जो देखे हमें सलाम करे झुक के, हाजी साहब जा रहे हैं। इबादत यौमुल इक़ाब यौमुल हिसाब, जब नामे अमाल दिया जाएगा, कहते हैं देखिए धीरे धीरे इबादतें हमारी कैसे जा रही हैं। हज करके आते हैं और बड़ा उसके बाद बिरयानी और क्या क्या और दुनिया भर का बुलाया जाएगा, सबको बताया जाए, हाजी साहब आ गए हाजी साहब। कहते एक हाजी साहब हज करके आए और महल्ले में बहरहाल होता है जैसे यहाँ भी महल्ले में कोई हज करके आ जाए। कहते हाजी साहब पहुँचे तो एक साहब की बेटी की शादी थी। इन्होंने बहरहाल कहा कि हाजी साहब अगर वो मेरी बज़्म में आ जाएं, हाजी साहब हैं, अगर वो मेरी बज़्म में पहुँच जाएं तो क्या कहना, चार चांद लग जाएंगे कि हाजी के कदम और मेरी बेटी की शादी में आ गए। बहरहाल ये गए हाजी साहब के पास, कहते हैं कि ऐसा है कि मेरी बेटी की शादी है, कुछ रिश्तेदार भी थोड़ा सा होते थे दूर के, बेटी की शादी है, ऐसा है कि आप फला दिन शादी है, आप आ जाइए तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगा। कहते ठीक, अच्छा है, कार्ड भिजवा दीजिए, मैं आ जाऊँगा, कार्ड भिजवा दीजिए। बहरहाल कार्ड भी भिजवा दिया गया। अब शादी भी हो गई, ये बेचारे इंतज़ार में हैं, शादी बारात भी चली गई, लेकिन हाजी साहब ना आए। अब ये बहरहाल 2-1 दिन बाद उधर से गुजर रहे, सामने देखा हाजी साहब, सलाम अलैकुम हाजी साहब, सलाम किया। उसके बाद कहा कि बहरहाल हम लोग मुंतज़िर थे, पूरा महल्ला इंतज़ार कर रहा था कि आपके कदम वहाँ पे आ गए होते तो कितना अच्छा था, आप आए ही नहीं। कहने लगे शर्म नहीं आती तुमको, यह बुलाने का तरीका। कहा खैरियत, क्या हुआ हुजूर, क्या हुआ, मैंने तो कार्ड भी भेजा, मैंने तो सब कुछ किया, और कैसे आपका। कहने कार्ड भेज दिया तूने, इतने बड़ा नाम लिख दिया, वहां पे हाजी नहीं लिखा मेरा, तूने हाजी नहीं लिखा तो मैं कैसे चलाता। देखें अगर ऐसी इबादतें होंगी तो उन्हीं के खाते में चली जाएंगी। कमाना सीखो, खोना न सीखो, गीबत करके उठ के जाता है, करने वाले की जेब में आता है। इतनी जहमतें करके ज़ाया न किया जाए। आखिरी दिन आ गया, खत्म की मैंने हदीस। मौला ने क्या फरमाया, यौमुल इक़ाब यौमुल हिसाब, नाम अमाल दे दिया गया। इधर उलट रहा है, देख रहा है, कह रहा खुदाया हे परवरदिगार, यहाँ न नमाज है, न रोज़ा है, न हज है, न ज़कात है, इतना पैसा दिया था सब यहाँ सब चला गया, कुछ नहीं है। ए अल्लाह, कहीं किसी और वाला नाम अमाल तो मुझे नहीं निदा आएगी। ए मेरे बंदे, तेरी दुनिया नहीं कि गोलमाल चले, ये यौमुल इक़ाब है, यौमुल हिसाब। खुदाया कहाँ गया, अब रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि सब गई, कैसे कैसे गई वो तो मालूम है उसे। कहते रोए गिड़गिड़ाए, कहते हैं एक मर्तबा सामने से एक नूर साते होगा। वो गरीब तूस जिसने वादा किया था, वो गरीब तूस की जिसने वादा किया था कि मंज़ारनी आरिफन बिहक़्क़ी अना अज़ूरक सलासत मक़ामिन अव्वलहू फ़िल क़ब्र वस्सानी अला सिरात वस्सालिस यौमुल इक़ाब यौमुल हिसाब। कहते सामने से आका आएंगे, कहते हैं मौला की राफत अजीब होगी,
کہتے سارے معصوموں کے یہاں بڑا زور لگانا پڑتا ہے مانگنے کے لیے. امام رضا رؤوف ایسے ہیں کہ ان کے جیسے ہی مانگو یہ دے دیا کرتے ہیں. ان کا لقب ہی رؤوف ہے. کہتے نام اعمال کو لیں گے اور لینے کے بعد کہتے مولا اس سے باتیں کریں. کیا بات ہے, کیوں اتنا پریشان ہو, کیا ہو گیا؟ مولا کچھ نہیں ہے, مولا سب چلا گیا. کہتے ہیں امام کی نظر رعفت ہوگی. اگر وہاں پر نہیں بھی ہوگا مولا کہیں گے خدایا یہ میرا زائر تھا, میرے اعمال میں سے اس کو لوٹا دے تو. ایک صلوات ہے محمد وآل محمد. اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا. مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی مصیبتوں میں گھرنا تو تم پریشان نہ ہونا. دنیا میں کہیں بھی رہو ہم سے استغاثہ کرو, ہم سے استغاثہ کرو, ہم سے مانگو, ہم تمہیں عنایت کریں گے. وہ اور قومیں ہوں گی کہ جو در در کی محتاج ہوں گی, وہ اور قومیں ہوں گی جو وسیلوں کے محتاج ہوں گی. ہم قوم تو وہ ہیں کہ جسے اللہ نے ایک نہیں بلکہ 5, 12, 14, 72 در دے دیے. جس در سے بھی مانگو گے خدا عنایت کرتا تمہیں نظر آ جائے گا. ایک صلوات ہے محمد وآل محمد پہ. ایک یہاں پہ زیارت کے عنوان سے بہرحال 40 نزدیک ہو رہا ہے نا. کہتے رمضان میں 40 مانگا جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اس میں مانگا جاتا ہے. زیارت عورت جو مانگنا, حج مانگنا, اسی میں مانگا جاتا ہے, کیونکہ پورے سال کا مقدر لکھا جاتا ہے. وہ 3 دن میں تو مقدر لکھی گیا ہے, ابھی بھی اس میں لکھوا سکتے ہو. کہتے ہیں اگر نمبر ایگزام دیا گیا ہو, نمبر میں اگر ایک آدھ کمی رہ گئی ہو نا, تو استاد اس کے اخلاق, کردار, رفتار, کلاس میں صحیح سے آنا, سب سے ملنا جلنا, سال بھر پڑھنا, وہ دیکھ کر اس میں ارفاق کر دیتا ہے. نمبر بڑھا دیے جاتے ہیں. ابھی جو کمیاں رہ گئی نا, ابھی پیپر بالکل جمع نہیں ہوا ہے, ابھی چند روز بچے ہیں پیپر لینے میں. کوتاہی نہ کرنا, جو کمیاں رہ گئی ہیں مانگ لو خدا سے, کیونکہ خود کہا ادعونی فاستجب لکم. اے میرے بندے تم مجھ سے مانگ تو صحیح, میں تجھے عنایت کروں گا. تم مجھ سے مانگ تو صحیح. خدا سے مانگے, خدا سے قسمت سنوارے, بچوں کے لیے مانگے, اپنے اعزاء و اقارب کے لیے, خاص طور سے اپنے رشتہ داروں, بھائی بہنوں, جن جن کے لیے مانگے اللہ عنایت کرے گا. مانگ لے اس سال 40 جانا آقا حسین کی بارگاہ میں کہ خدایا ہم سب کو بھی توفیق دے دے کہ ہم مشی کر کے چل کے حسین کی بارگاہ میں جائیں. بڑا ثواب ہے, بڑا اجر ہے. کہتے ہیں کہ انسان روز محشر رش کرے گا, غبطہ کرے گا, اے کاش میں بھی زائر حسین ہوتا, اے کاش. یہاں پہ ایک زیارت کے لیے بہرحال یہاں پہ ایک حدیث یہاں پہ مولا حسین کی نقل کی گئی ہے کہ منتخب طرحی کے اندر بھی ہے, بہار کے اندر بھی ہے, کتاب موسوعہ کے اندر ہے, کلمات امام حسین میں ہے. کافی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے, اور خود اس حدیث کو جو ہے نقل کرنے والے راوی بھی بڑے موثق ہیں. یہ امام حسین کے زائروں کے لیے, ان کے رتبے کے لیے یہاں پہ یہ حدیث, اور اسی پہ میں ختم کروں گا. کہ فرماتے ہیں کہ مولا قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام من زارنی بعد موتی زرتہ یوم القیامہ ولم یکن الا فی النار لاخرجتہ. بہت پیاری حدیث ہے, قربان جاؤں مولا. سنیں میری ماں اور بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں اور بزرگوں, آقا حسین کا جملہ ہے یہ. مولا حسین فرماتے ہیں کہ من زارنی بعد موتی زرتہ یوم القیامہ. جو شخص بھی میری شہادت کے بعد میری زیارت کے لیے آئے, میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت میں اس کی زیارت کو آؤں گا. قیامت میں اس کی زیارت. ادھر امام رضا نے وعدہ کیا, ادھر امام حسین بھی وعدہ کر رہے ہیں. ان کا بھی لقب غریب الغربا ہے, ان کا بھی لقب غریب الغربا ہے. مولا نے کہا جو شخص بھی میری زیارت کرے, میں حسین وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اس کی زیارت. اصل نتیجہ اس فقرے پر ہے. مولا کا عجیب جملہ ہے. کہتے مولا وعدہ کیا نا حسین نے, ہمارا آپ کا وعدہ نہیں کہ آج کے کل بھول گئے. مولا نے وعدہ کر لیا ہے. مولا پہنچے قیامت کے دن, لیکن زائر نہیں مل رہا ہے. مولا پہنچے وہاں, اپنے زائر کو تلاش کر رہے ہیں, وہ زائر اور زائرہ وہاں نہیں دکھ رہی ہے. کہتے اسے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے, اس کے کسی اعمال کی وجہ سے, اس کے کسی بدفعلی کی وجہ سے,
اس کے گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ زیارت کا اگلا فقرہ، حدیث کا اگلا فقرہ، مولا فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا فِي النَّارِ لَأَخْرَجْتَهُ، کہتے مولا اگر وہ میرا زائر اور زائرہ ہوگا، اگر اسے جہنم میں بھی ڈالا گیا ہوگا، میں وہاں سے باہر اسے نکال کے لے آؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے حسین کی بارگاہ میں جانے کا۔ کہتے جس جگہ پر بھی بیٹھا جاتا ہے وہ مرتبہ قبہ امام حسین کا رکھتی ہے۔ آئیں اپنے دلوں کو لے کر چلے آقا حسین کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ راتیں گزری ہیں حسین کی یتیمی کی راتیں گزری ہیں، یہ راتیں گزری ہیں زینب کلثوم کی یتیمی کی راتیں گزری ہیں، یہ راتیں گزری ہیں جن میں حسین اور حسن گلے مل کے رو رہے تھے، یہ راتیں گزری ہیں جس میں زینب کلثوم بابا کے خالی بستر کو دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی۔ ابھی چند ہی روز گزرا ہے مولا کی شہادت کا۔ کہتے گھر میں آتی ہیں، جہاں جہاں جاتی ہیں بابا کے قدم نظر آتے ہیں، باپ کی شفقتیں نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹیاں باپ کے آنکھوں کا نور ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے جنازے کی کہتے ہیں کہ زینت ہوا کرتی ہیں۔ آئیں اپنے دلوں کو لے کر چلے آقا حسین کی بارگاہ میں۔ اور ایک حدیث ہے امام رضا سے میں نے شروع کیا تھا، امام رضا ہی پہ ختم کروں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماتے ہیں، دیکھیں آقا حسین کے ذکر کو ہر معصوم نے کیا ہے اور گریہ کیا ہے، تاکید کی گئی ہے آقا حسین کے ذکر کرنے کو، اپنی دعاؤں کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، اپنے دلوں میں رکھ لیں، اپنے دلوں کو لے کر چالیں آئے مولا حسین اور آقا رضا کی بارگاہ میں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، آئے سلام کرے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کو، جن کے لیے مولا امام رضا غریب ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن الشبیب ان کنتا باقیا للشیء فابکی لجدی الحسین الغریب، اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں کسی چیز پہ رونا آئے تو میرے جد حسین کی مصیبت کو یاد کر لینا۔ کیوں آقا، کیوں مولا؟ مولا فرماتے ہیں کیونکہ الذی یذبحون کذبح الکبش، کیونکہ میرے جد حسین کو ایک قربانی کے جانور کی طرح ذبح کر ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا آپ کی آوازوں پہ رحمتوں کا نزول کرے، خدا قسمت کرے اسی کربلا میں حسین کے سامنے گریہ کیا جائے، دست جمی آقا کی بارگاہ میں بیٹھا جائے۔ مولا فرماتے ہیں کیونکہ میرے جد حسین کو ایک قربانی کے جانور کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بزرگوں، میرے بچوں، ماں اور بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے محلے میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جانور قربانی کیے جاتے ہیں، روز گوشت کاٹنے والا اپنی دکان پہ جانور ذبح کرتا ہے۔ مولا فرماتے شبیب کے بیٹے، تمہارے شہروں میں، تمہارے گاؤں اور قریوں میں قربانی کی جاتی ہے، لیکن لوگ قربانی کو دیکھ دیکھ کر گزر جاتے ہیں، کسی کو ذرہ برابر افسوس نہیں ہوتا۔ کہتے مولا نے سر و سینہ پیٹا، واہ جدہ، واہ جدہ، آپ کو ایک قربانی کے جانور کی طرح کربلا میں ہزاروں کے مجمع میں، اللہ اکبر، کربلا میں ہزاروں کے مجمع میں زہرا کے لال کو ذبح کر دیا گیا۔ مولا فرماتے شبیب کے بیٹے، یہ مولا امام زمانہ، جملے سخت ہیں آقا مجھے معاف کریے گا،
اے آقا جملے سخت ہیں مجھے معاف کریے گا، مجبور ہوں آقا پڑھنے پر۔ مولا فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے، امام رضا کے جملے ہیں، اے شبیب کے بیٹے، اسلام نے قربانی کے لیے کچھ آداب رکھے ہیں، کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ جب کوئی جانور تمہیں ذبح کرنا ہے پہلے اسے پانی کے پاس لے جا کر چھوڑ دو، جب اپنی مرضی سے 3 مرتبہ پانی سے منہ ہٹائے تب اسے ذبح کرنا ہے۔ شبیب کے بیٹے ایک جانور کا اتنا احترام، ہائے میرے جد حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر ڈالا۔ کہتے مولا فرماتے ہیں چند جملے مانگ لے دعاؤں کو ختم کیا میں نے۔ مولا فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے، اے شبیب کے بیٹے، جب جانور کو ذبح کرنا ہو اس کے لیے شرط ہے کوئی دوسرا ہم جنس جانور اسے ذبح ہوتا نہ دیکھے۔ کہتے شبیب کے بیٹے کے جملے مولا نے سر و سینہ پیٹا، واہ جدہ واہ جدہ، اسلام نے اتنی تاکید کی ہے مگر ہائے میری پھوپھی زینب 70 قدم کی دوری سے تلہ زینبیہ سے اپنے بھیا حسین کو ذبح ہوتا دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا فرماتے آخری جملے ہیں، آخری جملے ہے التماس دعا، التماس دعا، اگر رونا نہ آئے تو شب میں آخری وقت اٹھ جانا، جس وقت نماز شب پڑھنا، فرزند زہرا کو پرسا دے لینا۔ مولا فرماتے شبیب کے بیٹے جانور کو ذبح کرنے کے لیے شرطوں میں جو سب سے اہم شرط ہے کہ جب اسے ذبح کیا جائے چھری تیز کر لی جائے، چھری جیسے ہی رگے گردن پہ رکھی جائے چاروں رگیں کٹ جائیں۔ کہتے شبیب کے بیر یہاں پہ جملہ ہے، کہتے ایک مرتبہ مولا نے ایک چیخ ماری، زمین پر گر گئے، واہ جدہ واہ جدہ، ہائے میرے جد حسین کو شمر نے کند خنجر سے ذبح کر ڈالا۔ مولا کا جملہ، مولا کا جملہ، مولا فرماتے ہیں ایک مرتبہ شمر حسین کی پشت پر سوار ہوا، بالوں کو ہٹاتا ہے، بالوں کو ہٹاتا ہے، خنجر چلاتا ہے، خنجر چل نہ سکا، خنجر چل نہ سکا، خدا لعنت کرے اس ملعون پہ۔ کہتے ایک مرتبہ آقا کے جسم کی بے احترامی کی، مولا کو چہرے کے بھل پلٹا، گردن کو اونچا کرتا ہے، خنجر گلے پہ چلانا شروع کرتا ہے، خنجر اتنا کند تھا خنجر چل نہ سکا، خنجر چل نہ سکا۔ مولا کا جملہ ہے، مولا کہتے جب اس سے خنجر نہ چلا ضربا ضربا 70 مرہ، کہتے جیسے گوشت کاٹا جاتا ہے، جیسے گوشت کاٹا جاتا ہے، اس نے میرے جد حسین کی گردن پہ ضربے مارنا شروع کی، اس نے میرے جد حسین کی گردن پہ ضربے مارنا شروع کی۔ عجب نہیں، عجب نہیں کہ جب پہلی ضرب پڑی ہوگی حسین نے خیمے کا رخ کیا ہوگا، اے میری بہن زینب، عجب نہیں کہ جب دوسری ضرب پڑی ہوگی حسین نے مقتل کا رخ کیا ہوگا، اے میرے لال علی اکبر، اے میرے بیٹا، عجب نہیں کہتے ہر مصیبت میں بھائی بھائی کو یاد کرتا ہے، عجب نہیں حسین نے مقتل کا رخ کیا ہوگا، اے میرے غازی عباس، اے میرے بھیا، ارے میرا دل کرتا جب ضرب آخر پڑی ہوگی حسین نے آواز دی ہوگی، یا اماں ادرکنی، یا اماں، اے اماں زہرا، اماں میری مدد کرو، کہتے مقتل سے آواز آئی ہوگی، اے میرے لال حسین، تیری بات تیرے سرہانے
میں بیٹھی ہوئی ہے، اے میرے بچے حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر خدایا پروردگار ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ پروردگارہ جو مومنین یہاں پہ حاضر ہوئے یا حاضر نہ ہو سکے، معبود ہم سب کے حق میں جو خیر ہے وہ عنایت کر دے، پروردگارہ جو شر ہے اس کو بھی خیر سے بدل دے۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ دیتے اس تیرے ماہ رمضان کا، ان رحمتوں کی رات کا واسطہ، معبود ہم میں جو مریض و بیمار علیل یہاں گھروں ہاسپٹلوں جہاں کہیں بھی، خدایا ان شبوں کے صدقے میں ان سب کو ہم سب کو صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ اے خدایا جو گودیاں ویران ہیں انہیں آباد کر دے، خدایا جنہیں اولاد دی ہے جو اپنے بچے اور بچیوں کو رشتوں کے لیے پریشان انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے۔ پروردگارہ پالنے والے جن کے والدین زندہ انہیں طول حیات عنایت کر دے، جن کے والدین سے کوئی بھی دنیا سے جا چکا انہیں کروٹ کروٹ چین دے دے۔ پروردگار جن مرحومین کے لیے مجلس کی گئی ہے، جو حاضرین ناظرین یہاں غائبین، پروردگار ہم سب کے ان سب کے تمام مرحومین کو غریق رحمت کر دے۔ پروردگار اہل بیت اطہار کا واسطہ، چاردہ معصومین کا واسطہ، معبود ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت کر دے۔ پروردگار ہمارے اختلافات کو برطرف کر دے۔ خدایا اہل بیت اطہار کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تجھے چاردہ معصومین کا واسطہ دیتے ہیں، میرے معبود جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان انہیں برابر کے کفو اور رشتے عنایت کر دے۔ اے خدایا جو بے گھر ہیں ان شبوں کے صدقے میں انہیں اپنے اپنے گھر عنایت کر دے، جن کے گھر ہیں ان کے گھروں کو اور وسیع کر دے۔ اے پروردگار جن کے دلوں میں بھی حج و زیارات کی تمنا ہے، ان بارگاہوں میں جانے کی تمنا ہے، پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان سب کو ہم سب کو ان بارگاہوں میں جانا نصیب کر دے۔ پروردگار جو منتظمین جو حضرات جو جس طرح سے بھی جانن مالن جس طرح سے بھی اس بہرحال اس کمیٹی میں جس طرح سے اس مسجد امام بارگاہ میں کسی بھی طرح سے جو مدد کر رہے ہیں، چاہے ظاہر ہو کر چاہے غائب ہو کر جس طرح سے بھی کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کر دے، ان سب کے مرحومین کو غریق رحمت کر دے۔ پروردگار دعاؤں میں ایک دعا ہے، اے میرے معبود اے میرے معبود تجھ سے التجا کرتے ہیں، دل تڑپ رہا ہے، سارے معصومین کی بارگاہوں پر گنبد و بارگاہ دیکھی ہے، روضوں پر، اے خدایا موت سے پہلے جنت البقیع پہ بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ آخر میں التجا بہرحال جو نام مجھے دیے گئے تھے ان کے لیے اور آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں اور ایسے حضرات کہ جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔